आपकी नज़र से भी ये बयान गुजरा होगा जो भारत के साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं पलानियम अप्पा चिदम्बरम, उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया और फिर चढ़ाई कर दी गई। भारत के अंदर से ही लोग थे। हम ऑलरेडी भी देख रहे हैं कि ट्रंप के बयान के बाद राफेल वाले जो राहुल गांधी हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी जमात क्वेश्चन कर रही है मोदी सरकार से। ये कितना प्रेशराइजिंग होगा ये बयान जो सामने आया? देखिए जी, जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की, आपने बात की है, तबाह नहीं है। जब पहलगाम का मौका आया है उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने इसको सवाल किया था कि इलेक्शन होने वाले हैं और ये क्या मामला है, लेकिन उस वक्त तो उनको शट अप कॉल दे दी गई कि आप गद्दारों वाला काम कर रहे हैं, आप बंद करें और आप भारत की सीमा यानी कि फ़ौज को, आप सेना को सपोर्ट करें, भारत की फ़ौज को। मसला यह है कि क्योंकि जिस भोंडे तरीके से हिंदुस्तान ने सारे मामले को हैंडल किया है, बुनियादी वजह उसको क्योंकि बैनुल अक़वामी बरादरी से नहीं मिली, वो ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत मुनासिब स्टैंड था और पाकिस्तान ने कहा था कि कोई न्यूट्रल आप बंदे ले आएँ, उनसे इसकी इंक्वायरी करा लें, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आएँ, कोई बाहर के लोग आएँ, इसको इंक्वायरी कर लें। लेकिन भारत ने बजाय इसके कि इस पे कोई कान धरता, उसने एक ऐसा काम किया जो बहुत मैं समझता हूँ बड़ा कम किया गया है कि एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरी न्यूक्लियर पावर पर हमला कर दिया, कोई सबूत नहीं दिए गए, क्योंकि ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। बहरहाल ये वजह है कि क्योंकि उसने कोई माकूल जवाब भी पेश नहीं किया कि बैनुल अक़वामी बरादरी को ये अंदाज़ा हुआ कि तो बहुत ही गैर जिम्मेदार रियासत है और न्यूक्लियर पावर्स को गैर जिम्मेदार होने की इजाज़त नहीं, क्योंकि वो आग से खेलती हैं और जो दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स हैं या और भी बड़ी पावर्स उसकी इस बात को समझती हैं और इसी वजह से उन्होंने भारत को इसमें सपोर्ट नहीं किया। बुनियादी वजह यह है कि कश्मीर का मसला जो है वो इतना पुराना हो चुका है और सारी दुनिया को इल्म है। ह्यूमन राइट्स जो मुख्तलिफ इदारे हैं दुनिया के रिपोर्ट कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक ज़माने में इसको कहा था द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन अर्थ, और इसके बाद रिलेटिवली रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कि अपना जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके लिए सख्त रिपोर्ट आई थी। तो बजाय ये कि भारत अपने गिरबान में जाके देखे किस तरह वो जुल्म कर रहा है। अच्छा, इसमें उसका फितरी रद्द-ए-अमल है। जी, मैं चाहूंगी इसमें एक और चीज ऐड कर लें, वो ये है कि इसका एक रिएक्शन देना। जी, इसका एक पहलू ये भी है कि ये भी तासुर दिया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम, जो कि ज़ाहिर है कि पुरअमन कौम है और इस वक्त भारत की इश्तियाल अंगेज़ी का शिकार एक अरसे से हैं, जिसके लिए पाकिस्तान मुसलसल आवाज़ उठा रहा है, उनके बारे में ये प्रोपोगेट भी किया जा रहा है साथ ही साथ कि शायद ये दहशत गर्दों को पनाहें देते हैं, ये यहाँ से दहशत गर्द आते हैं और इनको ये सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल एक इंडियन कम्युनिटी के अंदर या दीगर स्टेट्स के अंदर वहाँ पर भी क्वेश्चन उठना शुरू हो गया है कि शायद ये जो तासुर है इट्स वेरी डेंजरस कि कश्मीरियों को टारगेट फिर इस आड़ में किया जाएगा। अब देखा हमने जो इन्होंने ऑपरेशन महादेव शुरू किया है उसमें इन्होंने 2 शहरी मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाने पर जो है वो इन्होंने हलाक किया है, शहीद किया है। जबकि ऑन दी अदर हैंड ISPR की तरफ से ये पहले ही प्रेसर जो है जारी कर दिया गया था और प्रेस ब्रीफ भी दे दी गई थी कि जो लोग ऑलरेडी माही गिर या जो लोग पाकिस्तान से गलती से वहाँ चले जाते हैं सी क्रॉसिंग की वजह से और फिर उनको जो भारत की कैद में है उन पर टॉर्चर भी किया जा रहा है और उन पर ये मलबा डाला जाएगा। ये पेशगी हमें इस ऑपरेशन के दौरान, जो ऑपरेशन सिंदूर और चल रहा था बुनियान मरसूस, उसके दौरान ही बता दिया गया था। तो आपको ये कितना इट साउंड्स फिशी एक्चुअली? देखिए, कोई नई बात नहीं है। जितना जुल्म वो कर रहे हैं, ये कोई 2 बंदों को शहीद करना, इन्होंने तो वहाँ 90,000 कब्रें हैं और ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान से लोग आए थे। पाकिस्तान से कितने उसे बंदे होंगे? 500 होंगे, 1000 होंगे, और जो बाकी हैं तो कश्मीर के बंदे हैं। और बुरहान वानी को पाकिस्तान ने तो नहीं पैदा किया था। जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका नतीजा है कि वहाँ ये हो रहा है। और जो बंदा फिर क्रॉस करता है, कह देते हैं ये पाकिस्तान से आतंकवादी आया था, इसको हमने पकड़ लिया है,
آپ جب کسی پہ ظلم کریں جو چاہے اس کو گلوا بھی لیں. ہمارے پاس تو یہاں موجود ہے جو بھارت کا آتنکوادی ہے وہ یہاں بلوچستان میں جو گل کھلا رہا تھا اور جو اس نے کنفیس کیا ہے کلبھشن یادو ہمارے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ بین الاقوامی برادری یہ سمجھ رہی ہے, لیکن بھارت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے اس کو کچھ ملے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسئلے کو حل نہ کریں تو جس طرح کینسر جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے. اب یہ کشمیر سے آنکھیں بند کر لینے سے کہ جی مسئلہ نہیں, ہمارا ہو گیا ہے, یہ ہمارا رہے گا, ہمارے آئین میں ہم نے تبدیلی کر لی ہے. بھئی آپ کے آئین کی تبدیلی سے ہمیں کیا واسطہ ہے پاکستانیوں کو؟ پاکستان کا اگر آئین تبدیل کر لے اور کہے جوناگڑھ ہمارا علاقہ ہے پاکستان کا, تو جس طرح اس کا فرق نہیں پڑے گا اس کا بھی فرق نہیں پڑے گا. ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنا پڑے گا. لیکن اور اس چیز جو کو کیا ہائی مختلف لائٹ کیا جا بھارت کے سکتا ہے؟ وزرائے اعظم آئے ہیں جی, کیا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل لیول پر یا فورمز پر کہ دیکھیں بھارت کی قید میں جو پاکستانی ہیں, پاکستان کر رہا ہے جو ایک کمزوری تھی پہلے اب وہ دور ہو گئی ہے, اب پاکستان کر رہا ہے, تواتر سے کر رہا ہے کہ بلوچستان میں جو کرا رہا ہے اس کو تو فتنہ ہندوستان وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ اب تو ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ نے انفارمیشن شیئر کی تھی, اور وہ جو حملہ ہوا تھا یہاں ٹرین پہ جس کے اندر ان کو کراس بارڈر تمام احکامات جاری کیے جا رہے تھے اور ان کو انفارمیشن دی جا رہی تھی. اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ بھارت اس کے پیچھے ہے, اور بھارت تو فرینکلی اس کو اب ڈینائی بھی نہیں کرتا, کیونکہ بھارت کو جب پاکستان نے کہا ہے, اب ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے پاکستان, وہ ڈینائل نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں, وزیر اعظم, وزیر داخلہ, یہ دوول جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ تو بلند بان دعوے کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں وہ یہ کرائیں گے اور وہ کرائیں گے. اچھا, لیکن اس میں کیا انسانی بنیادوں پر یہ آواز نہیں اٹھائی جا سکتی پاکستان کی طرف سے؟ کیونکہ اگر ہمارے لوگ وہاں پر قید میں ہیں, ماہی گیر یا دیگر لوگ, تو اس طرح بھارت کے بھی لوگ جو ہیں وہ پاکستانی قید میں ہیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ نکال کے ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں کشمیر میں کہ جی یہ بارڈر پار سے دہشت گرد آئے تھے, جبکہ وہ ایکچولی میں وہ معصوم لوگ ہیں جو غلطی سے بھارت چلے گئے تھے اور جن کے کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں, تو کیا پاکستان بھی بدلے میں یہی کرنا شروع کر دے, یا پھر اس کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کرنا چاہیے نہیں, یہ درندگی ہے, نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ معصوم لو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, آپ اس کی کسی کو اس بنیاد پر قتل نہیں کر سکتے. اور بھارت جو یہ کر رہا ہے اس کی پوری وہ قیمت چکائے گا. اب اس کو چھوڑو, تو اسے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف, اتنی بھارتی مسلمانوں کے خلاف نفرت اس نے پیدا کر دی ہے کہ میں ماننے کو نہیں تیار ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, آرڈنری اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ انٹرنیشنل افیئرز اینڈ آبزرور آف نیشنل افیئرز, کہ اس کی اس کو قیمت نہیں ادا نہیں کرنے کا. مسلمان, کرسچن, سکھ, ساروں کو انہوں نے اپنی پولیٹیکلی بھی ریلیونٹ کر دیا ہے, اور ان کے اوپر جس قسم میں ظلم کیے جا رہے ہیں, اور مسلمان تو خاص طور پہ جس طرح ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے, ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. اور ساری بھارتی پارلیمنٹ میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو, ایک زمانے میں 25, 30, 40 مسلمان ایم پیز ہوا کرتے تھے, انہوں نے تو ان کو انویزیبل کر دیا. کشمیر تو ایک طرف گئی, بھارت کے مسلمانوں پہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کی نظیر کوئی نہیں. یہ تو بھارت کے لوگ اپنے خود جو وہاں کے پرانے سیکولر لوگ ہیں, یا جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں پاکستان بھارت کے جب آپس سے مذاکرات ہوئے کانگریس پارٹی میں بھی, اور بلکہ بی جے پی میں بھی, میں نے تو دونوں سے ڈیل کیا ہے. بی جے پی جب واجپئی صاحب اس کے پرائم منسٹر تھے, اور منموہن سنگھ صاحب جب کانگریس کے تھے, ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو ان کی حکومت نے آ کے ووٹ لینے کے لیے نیا فارمولا بنایا کہ آپ 33, 34, 35% ووٹ لے لیں, نہ آپ مسلمانوں سے ووٹ مانگے, نہ سکھوں سے, نہ کرسچن سے, اور ایک ایکسٹریمسٹ نعرہ لگائیں, اس پہ 34-35% کا ووٹ پڑ جائے گا, اور آپ فرسٹ پاس دا پوسٹ جو الیکشن کا سسٹم ہے بر صغیر میں, اس پہ آپ جیت جاتے ہیں. ایکچولی پرابلم بھی یہی سے ہوئی ہے جب یہ ایکسٹریم ہندوتا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ آ کر بھارت میں بیٹھا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. بٹ قصوری صاحب, لاسٹلی میں پوچھنا چاہوں گی, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ ٹینور ہے نریندر مودی کا,
بچر آف گجرات کا، اور پھر ایسے میں جو منی پور ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں خالصتان تحریک ہو گئی، پھر ناگا لینڈ والا سین ہے، اور اوپر سے پاکستان کے ساتھ جس قسم کے روابط اور تعلقات بھارت کے پرائم منسٹر صاحب رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہر تقریر میں جب تک وہ پاکستان کو برا بھلا نہ کہہ دیں یا ان کی نیندیں حرام کرنے کی بات نہ کر لیں ہماری، تب تک شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کو ووٹ ہی نہیں پڑے گا۔ ایسے میں کمپریشن آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل سینیریو میں انڈیا کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایگریشن ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے بھی کوئی جماعت سامنے آ سکتی ہے، کانگریس ادر دین کانگریس یا پلس کانگریس؟ نہیں دیکھیے، ہندوستان میں جیسے آپ کو میں کہہ رہا تھا 65% لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے۔ کانگریس کیونکہ بڑی پارٹی ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں اپنی دوسری پارٹیوں کو اکٹھا کریں۔ انہوں نے الائنس تو بنایا تھا جس کا نام انہوں نے انڈیا الائنس رکھا ہے، لیکن ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آپس کے جھگڑے ختم کریں، نہیں تو جس ہندوستان کو کانگریس یاد کرتی ہے وہ تو ختم کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں گاندھی جی ہمارے ہیرو تھے، آج تو گاندھی جی کا قاتل ہیرو ہے نتھو رام گوڈسے، اس کو بی جے پی کے بہت سے لوگ ہیرو مانتے ہیں، وہ تو گاندھی کے خلاف اور نہرو کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو جو ہندوستان کانگریس نے بنایا تھا یا دوسرے لیڈرشپ نے بنایا تھا اس کو تو مودی صاحب ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے سوچنے کی اب موقع آ گیا ہے کہ یا کیا یہ ہندوستان کو اسی طرح سپلٹ کرنے دیں گے؟ یہ کسی ملک میں آپ کو بتا دوں اگر 2-3% سے زیادہ اس کی آبادی اس کے خلاف ہو جائے تو ملک سٹیبل نہیں رہ سکتا۔ آج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے ٹھیک ہے کہ وہاں فوج بیٹھی ہے کشمیر میں ہر طرف، لیکن جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو، سکھوں کو، کرسچنز کو دبایا یہ نہیں کر سکیں گے، اور اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی جب تک کہ بھارت کی اپوزیشن اکٹھے ہو کے الیکشن میں ان کو ہرا نہیں سکتی۔ ابھی بھی اب بہار کے الیکشن آ رہے ہیں، موقع ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی اپنا رول ادا کریں، لیکن زیادہ قیمت تو نا اپوزیشن پارٹیوں کو ادا کرنی پڑے گی نا۔ مودی صاحب تو شاید اگلی دفعہ جس قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، انہوں نے عدالتوں کو زیر کر لیا، میڈیا کو زیر کر لیا، اگلی دفعہ وہ شاید اپوزیشن پارٹیوں کے اوپر بھی کچھ ایسے قوانین لائیں گے جو کہ پہلے نہیں لائے گئے۔ ایگزیکٹلی، اور ہم تو پھر تھوڑا بہت آزادی رائے رکھتے ہیں، حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں۔ بھارت میں سچویشن یہ ہے کہ تمام تر جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ تو یا تو مودی سرکار کے دوستوں نے خرید رکھے ہیں یا پھر وہ سپانسرڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہی چلتا ہے جو مودی سرکار کے حق میں ہوگا۔ وہاں پر ایک دوردرشن نہیں دیکھیں گے آپ، ایکچولی تمام چینلز جو ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں۔ میڈیا پہ جو انہوں نے کیا ہے نا، اس کا ان کو نقصان ہوا ہے۔ میں تو بلکہ جو اگلی کتاب لکھ رہا ہوں اس میں انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کروں گا۔ انہوں نے تو بیڑا غرق اپنے ملک کا کر دیا، مذاق بنا دیا ہے۔ اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھا تھا، انڈین الیکٹرانک میڈیا ویجز وار آن اٹس آڈینس، یعنی انہوں نے اپنی آڈینس پہ جنگ ڈکلیئر کر دی۔ اتنا جھوٹ، لاہور کو آگ لگ گئی، ایگزیکٹلی، آئی اسٹل ریممبر دیٹ کہ ہماری لاہور کی پورٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ ناظرین، پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا، جاتے جاتے پتہ نہیں کب بھارت میں سینیٹی ہوگی، کیونکہ سیکولر ملک کہلانے والا ملک ایکچولی سیکولر نہیں ہے بلکہ ایکسٹریمسٹ ہو چکا ہے، اور ہندوازم کے اندر اتنا زیادہ پروموشن کے اندر پڑ گیا ہے کہ ان کو کوئی اور مذہب یا کوئی اور نسل دکھتی ہی نہیں ہے۔ بس آپریشن کریں اور جو معصوم لوگ ہیں ان کا قتل کریں اور اس کے بعد پاکستان پر الزام ڈال دیں، لیکن یہ بہت عرصہ نہیں چلنے والا۔